السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک، آواز ٹھیک کر دیں اس کی۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک، لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک، تطاع فتشکر، توصى فتغفر۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ قرآن کریم کی سورتوں میں آخری سورت ہے، نزول کے اعتبار سے۔ اور مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، 3 آیات ہیں، نصر بھی کہتے ہیں اور سورت تودیع بھی کہتے ہیں۔ تودیع کے معنی رخصت کرنا، کیونکہ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا، اسی وجہ سے سورت کو سورت تودیع کہتے ہیں۔ اور اس میں فتح مکہ کی خوشخبری بھی ہے، تو سورت النصر بھی کہلاتی ہے۔ آیات تو پہلے سورت اقرا کی اتری، پھر سورت مزمل المدثر کی اتری، لیکن پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ تھی۔ اسی طرح آیات اور بھی آتی رہی، لیکن سورت پوری جو آخر میں اتری ہے وہ سورت النصر۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول پاک علیہ السلام کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع، حجۃ التمام، حجۃ البلاغ، تو اس موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیات اتری۔ آپ علیہ السلام کے وصال کو 80 دن رہ گئے، پھر اس کے بعد آیت کلالہ اتری۔ کلالہ جس کا نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کریں، وہ کلالہ ہوتا ہے۔ تو پھر کلالہ کے احکامات آئے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے 50 دن باقی رہے۔ پھر اس کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت اتری، تو آپ کے وصال میں 50 دن باقی رہے۔ پھر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ والی آیت اتری، آپ کے وصال میں 35 دن ہیں، اور بعض روایات میں 21 ہیں،
تو باہر کیف آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ اتری. یہ آیات بعد میں اترتی رہی ہیں، اور سورت جو پوری ہے یہ سورت نصر، یہ سورتوں میں آخر میں اتری. اس سورت میں خوشخبری دی گئی اور غم کی خبر بھی دی گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے مخاطب تو نے دیکھ لیا لوگ جوک در جوک، غول در غول دین میں داخل ہو رہے تھے، فوجے کی فوجی. فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بھی کرے اور اللہ کی تحمید بھی کرے. واستغفر، اور اللہ سے معافی بھی مانگے. انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سخت وقت گزرا ہجرت. جب قریش نے پوری طرح ارادہ کر لیا آپ کو شہید کرنے کا، اور یہ کہا کہ آپ کو شہید کر دیں گے تو بنی ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ 20-25 قبیلے ہیں، سب سے لڑ نہیں سکتے. وہ کہیں گے خون بہا دے دو، دیت دے دو، سارے مل کر دیت دے دیں گے. یہ منصوبہ بن گیا آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا. بدریہ پیغام الہی آپ کو خبر دے دی گئی وحی الہی کی کہ آپ نے ہجرت کرنی. انہوں نے انعام مقرر کر دیا کہ 200 دینار دیں گے سونے کے سکے، یا 2000 دراہم چاندی دیں گے، یا 100 یا 200 اونٹ دیں گے انعام میں. جب حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے اس وقت اعلان کیا. آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ راتوں کو یہاں سے نکل جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے جبل ثور پر. اب تو وہاں کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں چڑھنے کے لیے. صحت مند آدمی بھی اس کے آنے جانے میں 1.25 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بہت سب سے اونچا اور بلند پہاڑ ہے جبل ثور. بعد حضرات وہاں جا کر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں تبرک کے طور پر کہ یہاں آقا علیہ السلام لیٹے. اس جگہ کی مناسبت سے اللہ ہمیں برکت حاصل کرے، برکت نصیب کرے. بس 2-4 آدمی تھے جنہیں آپ نے راز بتایا تھا. ایک حضرت اسماء کو راز کا پتہ تھا، ایک ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ کو، ایک عبداللہ ابن اوریقہ. اللہ کی شان یہ کافر تھا، لیکن کافروں میں جب کوئی پکا عہد کر لیتا تھا تو مر جاتا تھا، عہد نہیں چھوڑتا. تو یہ اس نے رہبر بننا تھا عبداللہ ابن اوریقہ. اور طے ہوئے 10 دینار دیں گے تجھے، تو مدینہ کے راستے پر لے کر چل. اللہ کے پاک نبی 3 راتیں یہاں ٹھہرے. کھوجی جو بنی مخزوم کے قبیلہ کے تھے، کھوج لگایا، نشانات قدم یہی غار ثور پر پہنچے.
اللہ نے اپنی کمال قدرت دکھائی، وہی مکڑی نے جالے جالے تن دیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کبوتری سے اللہ نے انڈا بھی دلوا دیا، اس نے وہاں ایک گھونسلہ سا بنایا، اس کے ٹوٹے بغیر آدمی اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان، جب یہ حضرات وہاں داخل ہو گئے، اللہ نے یہ باہر سے اس جالے کو، مکڑی کے جالے کو اور اس گھونسلے کو اللہ نے ایک قلعے کی طرح کر دیا۔ صدیق اکبر نے کان میں کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ بیٹھ کر اپنے پاؤں بھی دیکھ لیں ہم نظر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے تسلی دی چپکے سے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا نگہبان اور محافظ اللہ ہو؟ ذہن اللہ کے ہاتھ میں، دماغ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے سب کے دماغ یہاں سے اٹھا دی، کسی کو نہیں سوجی کہ ذرا اتر کے دیکھ لیں، یہاں اوپر آئے تو کھڑے ہیں 2 گز 1 گز رہ گیا باقی۔ لیکن اللہ پاک بڑے قادر ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں رب العالمین ایک کافر سے رب العالمین سارے راستے کی رہبری کا کام لے رہے ہیں، وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ تو یہاں چونکہ جس جگہ پر قریش نے آپ کو پہلے بند کیا تھا اور جس جگہ سے نکالا تھا، بعد میں جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو عقیل یہاں رہتے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس نے رسول پاک علیہ السلام کا گھر بھی بیچ ڈالا، اپنے اور رشتہ داروں کے گھر بھی بیچ ڈالے۔ اس لیے ہجرت کے موقع پر جب آپ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ واپس آئے تو آپ علیہ السلام حجون میں ٹھہرے، اسے خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں، جنت المالا کے ساتھ تھوڑا سا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطع ہوا، بائیکاٹ ہوا، تو اس لیے آپ نے اپنی رہائش فتح مکہ کے موقع پر اسی جگہ رکھا۔ 2 قبیلے تھے، ایک کا نام بنو خزاعہ تھا، ایک قبیلہ بنی بکر تھا۔ بنی بکر حلیف اور دوست تھا قریش کا، اور بنی خدا یہ دوست اور اس کا تعلق تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ ایک دوسرے سے چھیڑ خانی نہیں ہوگی، اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں 3 دن کے لیے، ہتھیار نہ لائیں ساتھ، ہو تو وہ بھی میان میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے معاہدہ کر لیا کہ تمہارے حلیف تمہارے ساتھ، ہمارے حلیف ہمارے ساتھ، جو جس کے حلیف کے ساتھ حملہ کرے گا تو پھر وہ گویا کہ معاہدے کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے نبی وہاں مطمئن ہو گئے 7 ہجری میں، اور 7 ہجری میں کچھ آدمی آئے قبیلہ خدا کے مکہ مکرمہ میں، بنی بکر کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، 20 سے زیادہ ان کے آدمی مار ڈالے۔ حالانکہ معاہدہ تھا جو مسلمانوں کا حلیف ہے اسے کچھ نہیں کہے، بدریہ وحی الہی کے اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ ایسے ایسے قریش نے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مخفی طور پر کہا کہ انشاءاللہ مکہ فتح ہوگا، تم تیاری شروع کرو۔ یہاں سے ابو سفیان بھاگا اور وہاں قریش کے پاس، مسلمانوں کے پاس پہنچا
حضرت عمر سے کہا کسی طرح معاہدہ دوبارہ کیا جائے، فرمایا سوال ہی نہیں۔ صدیق اکبر سے کہا، انہوں نے کہا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ حضرت علی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتا، تم نماز کے بعد کہہ دینا، اللہ کے نبی کوئی جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، اے مسلمانوں معاہدے کی تجدید کر۔ یہ کہا، جب دیکھا 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد کہ معاملہ قابو نہیں آیا تو واپس مکہ پہنچ گیا۔ قریش نے کہا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یہ میں کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے ہاں نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ، قبیلہ مدینہ تھا اور اسی طرح قبیلہ مرارہ اور اشج اور ارد گرد کے قبیلہ اسلم، سارے قبائل بھی راستے میں ملتے چلے گئے تو 12,000 سے تعداد بڑھ گئی۔ آپ علیہ السلام یہاں سے چلے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر آ گئے۔ یہ ہمیشہ پہلے مسلمانوں کا دشمن رہا، اس موقع پر لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض۔ آخر کار رات گزری، صبح کے ٹائم ابو سفیان مسلمان ہوا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی انعام مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا جو حرم شریف میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ من داخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ یہ حالات وہاں پیدا ہوئے اور قریش کے کچھ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہوئے اور کچھ ڈر کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بغیر داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے سر مبارک پر پگڑی کے اوپر خود ڈالا ہوا تھا، کیونکہ حالت احرام میں تو آدمی ننگے سر داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ لڑائی ہو گئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے حلت اتاری ہے لڑائی کی، پھر قیامت تک کے لیے اس میں حرمت ہے۔ خالد ابن ولید کو اللہ کے نبی نے نچلے حصے سے بھیج دیا جدھر آج کل مسفلہ ہے، کہ وہاں سے خبر لینا، میں نے سنا ہے وہاں کچھ لوگ لڑائی کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بالائی اوپر حصے سے آتے ہوئے آپ سیدھا حجون چلے گئے، کیونکہ وہاں ٹھہر کر پھر آپ نے آنا تھا اندر حرم شریف میں۔ آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاں پر آج کل زمزم کا میدان ہے، وہاں زمزم باہر نکالا ہوا ہے، خدائی کا علاقہ، وہاں فرمایا سارے قبیلے آج رات آگ جلائے۔ انہوں نے آگ جلائی، سب نے تقریباً 1000 جگہ آگ جلی رات کے ٹائم۔ یہ ایک سیاسی تدبیر تھی تاکہ دشمن مرعوب ہو جائے کہ جب 1000 چولہے جل رہے ہیں تو آدمی کتنے ہوں گے۔ قریش رات کو سب کو دیکھتے رہے، ڈر گئے کہ اتنی بڑی فوج کا کوئی مقابلہ ہمارے بس میں نہیں۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا یہ کچھ ساتھی لے کر آیا اور مسفلہ کی طرف سے 2 مسلمان ایک گلی میں چلے گئے، وہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے تلوار اٹھانے کے لیے کہا 13 کافر مارے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے خالد اپنی تلوار روک۔ پھر تلوار روکی، یہاں سے اکثر قریش جو ہے وہ بھاگ گئے اور یہ حضرات مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔
اور اللہ کے گھر کا طواف کیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے۔ آپ اونٹنی جو تھی وہ معمور من اللہ تھی، اس لیے آپ نے مطاف میں اونٹنی چلائی تاکہ سارا مجمع دیکھ لے کہ اللہ کے نبی کیسے طواف کرتے۔ آپ کے ہاتھ میں ہربا تھا، چھڑی تھی جس کو آپ حجر اسود کو لگاتے تھے اور پھر چوم لیتے تھے۔ یہ طریقہ بتایا کہ کوئی آدمی حجر اسود کو نہیں چوم سکتا، کوئی لکڑی یا ہاتھ لگا کر چوم لے یہ بھی اسی حکم میں ہے، یا دور سے اشارہ کر دے یہ بھی استلام ہو گیا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 چکر پورے کر لیے، پھر صحابہ کرام نے کندھوں پر اللہ کے نبی کو لیا، آپ نے اونٹنی بٹھائی نہیں، اور پھر آپ بیر زمزم پر چلے گئے، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں پانی خود نکالوں، لیکن بعد میں امت میرے اقتداء میں ایک دوسرے کو دھکے دے گی کہ رسول پاک کا اقتداء کرے، اس لیے پانی آپ کا نکالا گیا۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیا، پانی پیا، آپ کا جھوٹا پانی صحابہ کرام نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کسی نے سر پر ڈالا، کسی نے چہرے پر ڈالا، کسی نے بدن پر جتنا بھی حصہ ملا، تو زمزم کا پانی صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے۔ سارے قریش کیونکہ اس وقت میں پہاڑ قریب قریب تھے، سارا مکہ ہی پہاڑوں کے اوپر تھا، یہ تو بعد میں تراش کے نیچے اب بنایا گیا، پہاڑ کاٹ دیے گئے۔ تو یہ دیکھ کر وہاں پر بڑی حیرانگی ہوئی سب کو کہ دیکھو آج اسلام کا اعزاز، دیکھو یہ حبشی ہے، اللہ نے اسے کتنا اونچا مقام دیا کہ اذان جیسی عظیم و شان چیز اللہ بلال سے ادا کرا رہے۔ 3 سرداران قریش بیٹھے، اور اس میں حارث بن ہشام بھی تھے جو ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو سفیان بھی تھے، اور اسی طرح حضرت اسید بھی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہوا ہمارے والدین پہلے مر گئے، ورنہ دیکھو آج تو یہ حبشی کی سیادت دیکھ کر ان کے دل پھٹ جاتے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی ہے، اور واقعی ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ تینوں سردار وہی مسلمان ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیت اللہ کی چھت پر آذان کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام کہتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یہ سارے بت جو باہر رکھے ہوئے تھے یہ اندر تھے، یہ سارے کے سارے گرتے چلے گئے، اور حبل بت سب سے بڑا تھا۔ پہلے اللہ کے نبی خود چڑھنے لگے کہ حبل کو میں خود گراؤں، حضرت علی آپ کو اٹھا نہیں سکتے۔ پھر بعد میں آپ نے حضرت علی کو اٹھایا اور جا کر کہا کہ حبل بت کو بیت اللہ کی چھت پر جو ہے اس کو توڑو۔ توڑنے کے بعد دروازہ کھلوانے کے لیے عثمان بن ابی شیبہ سے چابی منگوائی گئی، اس کی والدہ انکار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا اماں جان آج اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد زمزم کا پانی لائے اور ساری اندر سے بیت اللہ کی دھلائی۔ یہ 360 بتوں سے اللہ نے بیت اللہ کو صاف کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت اسامہ اور حضرت بلال کے ساتھ بیت اللہ کے اندر گئے۔ بیت اللہ کے 6 ستون ہیں، ان کے درمیان میں آپ نے نوافل پڑھی، وہاں آپ خوب اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کر دیں چابی۔ آپ نے فرمایا اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ انہی کے پاس رہے گی قیامت تک، خالدتاً طالدتاً، قیامت تک شیبی خاندان کے پاس رہے گی۔ آج تک چابی انہی کے ہاتھ میں، جب بھی
ضرورت پڑتی ہے کھولنے کی، اس کے لیے ان کے خاندان کے آدمی کو بلایا جاتا ہے، وہی چابی لاتا ہے اور پھر اسی چابی کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ چابی انہیں واپس کر دی، اور پھر آپ علیہ السلام تقریباً 19 دن یہاں رہے، آنے اور جانے کا دل نکال دیں تو 17 دن ہے، اور آپ نماز قصر پڑھتے رہے۔ ہر طرف سے اطراف عالم سے سارے لشکر ہی لشکر آ رہے ہیں۔ یمن سے ایک وفد آیا جس میں 700 آدمی تھے، اور بعض جگہ سے 400 آ رہے ہیں، بعض جگہ سے 500۔ یہ وہ وقت تھا کہ سارے عرب میں ایمان کی ہوا چلی، اس 22 لاکھ مربع میل میں اللہ کا دین پھیلا، کیونکہ سارے باقی انتظار کر رہے تھے کہ قریش کیا کرتے۔ تو قریش نے جب ایمان قبول کر لیا اور بھاگنے والے بھاگ گئے، آپ علیہ السلام نے کچھ آدمیوں کے بارے میں فرمایا یہ بیت اللہ میں ہوں یا بیت اللہ سے باہر، تو انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ جمعے کے بعد عرض کروں گا کہ وہ کون سے آدمی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے کیا جرائم تھے۔ بار کیف اس کے بعد وہاں پر آپ نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا آپ نے امیر اور گورنر بنا دیا۔ اس کا رودینہ اور تنخواہ مقرر کی 1 درہم یومیہ آپ نے مقرر کر دی، اور اس کے ساتھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے 16 یا 17 سال کی عمر تھی، اور یہ نقلیں اتار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے آذان سنی، آواز بہت اچھی تھی، تو اللہ کے نبی نے انہیں مؤذن مقرر کر دیا مکہ مکرمہ۔ ان کی اذان کے اندر تربیت تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم 2 دفعہ کہتے ہیں اور اس میں ہے 4 دفعہ، اور یہ جو ہے 50 سال تک وہاں پر اذان دیتے رہے، اور بعد میں دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلایا تو کہنے لگے میرے دل میں آپ علیہ السلام کا بغض تھا، آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ایسے معلوم ہوا کہ کوئی نورانیت میرے اندر اترتی چلی جا رہی ہے، بے پناہ اللہ نے آپ کی محبت مجھے نصیب کی۔ اسی خاندان میں پھر جو ہے وہ چلتی رہی اذان، خاندان ابو محذورہ کے، اور ارد گرد کے قبائل تھے، اور بڑی قوت جو تھی وہ حنین کی تھی۔ بعد میں اللہ نے حنین کی قوت کو بھی توڑ دیا مکہ کے فتح ہونے کے بعد۔ سارے جو قبائل رہتے تھے سارے قبائل ایمان لے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی۔ ورأیت الناس، اے مخاطب تو نے دیکھا، یدخلون داخل ہو رہے لوگ فی دین اللہ افواجا، فوجیں کی فوجیں اور گروہ کے گروہ، اور جوک در جوک اور غول در غول لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ آج یہ 400 کا قافلہ آ گیا، آج 700 کا قافلہ آ گیا، آج فلاں قبیلہ آ گیا، آج فلاں قبیلہ آ گیا، اور مکہ المکرمہ کو شرک سے کفر سے پاک کر دیا گیا۔ تو پھر فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بھی کیجئے اور حمد بھی۔ حمد اللہ کے دین کے پھیلنے کی، تسبیح کریں تاکہ آپ کے درجات مزید بلند ہوں۔ ہمارے لیے ہے کہ استغفار کریں تاکہ ہماری غلطیاں معاف ہوں۔ نبی کے استغفار سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ خبر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتری صحابہ بیٹھے تھے، خوش ہو گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور سارے قبائل اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، سارے حیران ہو گئے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا جب کام مکمل ہو جاتا ہے پھر استغفار کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب تکمیل دین ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا نے بات صحیح سمجھی، اور اس سورت کے اترنے کے تھوڑے عرصہ بعد آپ کا دنیا سے کوچ ہوا۔
اس میں ہمیں تعلیم دی گئی جب اللہ کو انعام دیں اس پر تسبیح اور تحمید آدمی زیادہ کرے اور اپنی آخری زندگی میں استغفار کی بھی کثرت کرے، اس لیے کہ جن کی نیکیاں ہیں نیکیاں اور بڑھتی چلی جائیں گی، اور جن آدمیوں کی غلطیاں ہیں اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ تو آخری زندگی میں استغفار کی کثرت کر، تاکہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں دھلا دھلایا جاؤں۔ روزانہ اپنے اوقات میں کچھ وقت نکال کر، ایسے وقت میں کہ پیٹ میں جو ہے بھوک کا تقاضا ہو اور پیٹ خالی ہو، اللہ کی بارگاہ میں نادم بن کر عربی کے اندر استغفار آئے تو عربی کے لفظ بول دے، عربی میں نہیں آتا تو اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ رونا آ جائے تو سعادت ہے، رونا نہ بھی آئے تو رونے کی شکل بنا لے، یہ بھی رونے کے حکم میں علم تبکو فتباکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رونا نہیں آتا تو گھبراؤ نہیں، رونے کی شکل بنا جو، یہ بھی رونے کے حکم میں۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کثرت کرنا اور حمد اور تسبیح کی کثرت کرنا، ذکر کا کوئی وقت نکال کر، چلتے پھرتے ذکر کے علاوہ بھی آدمی 1 گھنٹہ نکال کر اللہ کو یاد کرے، اور خاص کر بیمار آدمی، جانے والا آدمی، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب وقت ہمارا قریب ہے جانے کا، تو اللہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ گڑگڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ جمعے کے بعد۔